بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ہدایت النحو کے درس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ہم نے ہدایت النحو سے متعلق کچھ تفصیلی باتوں کو جانا تھا۔ آج سے ہم باقاعدہ اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع و ابتر، کہ کوئی بھی عظیم الشان کام، بڑا کام اگر اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ کام دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی بے برکت ہوتا ہے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی حدیث کے بعض طرق کے اندر آیا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فهو اقطع و ابتر، کہ کوئی بھی بڑا کام، عظیم الشان کام اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع اگر نہ کی جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کوئی بڑا کام اگر اللہ کی تعریف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ان حدیثوں کی اتباع کرتے ہوئے صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور حمدلہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے شروع کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام متقیوں کے لیے ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور درود و سلام ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اب یہاں دیکھیں آپ، یہ حمد ہے، اور حمد کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح رب، لفظ رب آیا ہے، رب کسے کہتے ہیں؟ لفظ اللہ ہے، اللہ کسے کہتے ہیں؟ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ تو یہ ان میں سے اگر ہر لفظ کی تحقیق کی جائے اور اس پر کلام کیا جائے تو یہ بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی، جو مبتدی طلبہ کے مناسب نہیں ہے۔ عام طور پر شارحین شروع کتاب کے اندر، یعنی یہ تو مبتدی طلبہ کے لیے لکھی ہوئی ہے، چنانچہ کتاب میں صاحب کتاب آگے بتائیں گے کہ ہم نے جو کتاب لکھی ہے مبتدی طلبہ کے لیے لکھی ہے، جو ابتدائی درجے میں علم نحو پڑھ رہے ہیں۔ تو مبتدی طلبہ کے لیے ابتدائی باتیں، یعنی ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائے جو ان کے سمجھ میں آ سکے، سمجھ میں بھی آ جائے، اور اس کو وہ محفوظ بھی کر سکیں، یاد بھی کر سکیں، سمجھ بھی سکیں۔ لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، شارحین اور بعض مدرسین شروع کتاب کے اندر ہی اتنی تحقیقی اور تدقیقی اور باریک باریک باتیں کرنے لگتے ہیں جو طلبہ کے لیے، یعنی اس کی وجہ سے طلبہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب بہت مشکل ہے، اور وہ ان کے ذہن پر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میں ایسی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ یہ سب گفتگو آپ آگے چل کے پڑھیں گے، آگے جو کتابیں آئیں گی اس کے اندر۔ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو اصل مسائل ہیں اس کو سمجھنا ہے، اس لیے میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 باتوں کو جانا ہے، اور پہلی بات یہ ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسملہ سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کوئی بھی عظیم الشان کام
اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو بے برکت ہوتا ہے۔ حمد للہ سے کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام اگر اللہ کی تعریف سے شروع نہ کی جائے تو بے برکت ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے کیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام اگر اللہ کے نام، اللہ کی تعریف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو بے برکت ہوتا ہے۔ تو یہ آج کے یہاں سے لے کے یہاں تک کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اب ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام، بہتر انجام متقیوں کے لیے ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اور درود و سلام ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل اور اصحاب پر۔ اس کے بعد ہے اما بعد، حمد و صلات کے بعد۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ آپ یاد رکھ لیں جو آپ کو آخر تک یاد آئے گی، اور وہ قاعدہ یہ ہے، قبلو اور بعدو کے اعراب کے اعتبار سے 3 حالتیں ہیں، تو ان 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں مبنی اور 2 حالتوں میں وہ معرب ہوتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 ہے کہ قبلو اور بعدو کا مضاف الیہ مذکور ہو تو معرب ہوگا، یعنی لفظوں کے اندر مذکور ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ معرب ہوگا، جیسے قبل ھذا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب ان کا مضاف الیہ محذوف ہو، اور محذوف ہونے کے ساتھ ساتھ نسیہ منسیہ ہو۔ نسیہ منسیہ کا مطلب یہ ہے کہ مضاف الیہ بالکل معدوم ہو تو بھی وہ معرب ہوں گے، جیسے رب بعد کان خیر من قبل، رب بعد کان خیر من قبل، کئی بعد والے پہلے والوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ رب بعد، اس کا مضاف الیہ جو ہے یہ نسیہ منسیہ ہے، اور اسی طرح جو ہے من قبل ہے، رب بعد کان خیر من قبل، اس کا مضاف الیہ نسیہ منسیہ، نہ لفظوں کے اندر مذکور ہے نہ نیت کے اندر ہے۔ تیسری صورت ہے کہ اگر ان کا مضاف الیہ محذوف ہو اور محذوف منوی ہو تو مبنی علی الضم ہوتے ہیں، جیسے اما بعدو، یہ اصل میں بعد الحمد والصلاۃ ہے۔ تو قاعدے کے حاصل یہ ہوا کہ قبل و بعدو کی 3 حالتیں ہیں اعراب کے اعتبار سے، 2 حالتوں کے اندر یہ معرب ہوتے ہیں اور ایک حالت کے اندر یہ مبنی ہوتا ہے۔ تو پہلی جو 2 حالتیں ہیں کہ مضاف الیہ بالکل نسیہ منسیہ ہو، یعنی نہ لفظوں کے اندر مذکور ہو اور نہ نیت کے اندر ہو، تو یہ معرب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ لفظوں کے اندر مذکور ہو، ٹھیک ہے، تو بھی یہ معرب ہوگا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہو تو مبنی علی الضم ہوگا۔ تو یہاں اما بعدو کے اندر اس کا مضاف الیہ جو ہے یہ محذوف منوی ہے، لفظ کے اندر مذکور نہیں ہے اور نیت کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اما بعدو یہ ہمیشہ مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ تو آج کا سبق ہم یہ ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کا جو تعارف کرایا اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔